تیسری شادی مولا علی کی، شیعہ کی کتاب کشف الغمہ ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 419، منتهى الاعمال فی ذکر النبی وال، نمبر 3 الارشاد شیخ مفید کی، اور سنیوں کی البدایہ والنہایہ، تو یہ ساری ہیں۔ اچھا جی، تیسرا نکاح مولا علی کا، بیوی کا نام ام البنین بنت حرام، قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی کلاب۔ مولا علی کا تیسرا نکاح، 4 بیٹے اللہ نے دیے۔ پہلے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، دوسرا بیٹا جعفر، تیسرا بیٹا عباس علمدار امام حسین کے ساتھ تھے جو کربلا میں، چوتھے بیٹے جو ام البنین سے پیدا ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا نامی اسم گرامی حضرت عثمان رکھا ہے۔ مولا علی نام رکھ رہے ہیں عثمان۔ آپ کبھی دشمنوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں؟ یعنی آپ کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی، ایک بندہ ہے کہ اس نے آپ کی بیوی کو قتل کیا ہو، آپ کے دروازے کو آگ لگائی ہو، آپ کا پلاٹ غصب کیا ہو، مال کھا گیا ہو آپ پر ظلم کیا ہو، یا آپ کو لگتا ہو کہ وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو، آپ اس بندے کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھیں گے؟ آپ کا اگر پہلے ارادہ ہوگا بھی تو آپ بعد میں نہیں رکھیں گے، ایسے ہی ہے، آپ کی غیرت اتنی ہے۔ تو جو یہ کہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ یہ سارے معاملات تھے، حضرت علی نے تو نام رکھا ہے، تو مولا علی پاک کی کیا وہ بندہ توہین نہیں کرتا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ایک طرف نام رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو دشمن جتلا رہے ہیں؟ ایک بیٹے مولا علی کے حضرت عثمان ہیں۔ مزے والی بات یہ ہے یہ چاروں بیٹے سیدہ ام البنین کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ میں نے پورے پاکستان میں کبھی کسی ایک ذاکر صاحب کو عثمان ابن علی کی شہادت پڑھتے نہیں دیکھا۔ ان کے نام کی کبھی مجلس نہیں ہوگی، ان کے نام کا کوئی پرسہ نہیں ہوگا، ان کے نام پر کوئی نوحہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سوال ہے کیوں؟ علی کے بیٹوں سے یہ زیادتی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا یہ مولا علی کے شہزادے نہیں ہیں؟ کیا یہ کربلا میں نہیں گئے؟ انہوں نے شہادت نوش نہیں فرمائی؟ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن مسئلہ صرف بغض صحابہ کا ہے۔ چوتھی شادی مولا علی المرتضیٰ کی، توجہ ہے آپ کی؟ بیوی کا نام ام حبیبہ بنت ربیعہ الصحبہ ان کو کہا جاتا ہے۔ 2 بچے پیدا ہوئے، پہلی بیٹی نام رقیہ رکھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بیٹا پیدا ہوا 1 محرم کو، جس دن مولا علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تدفین کر کے واپس آئے، خواتین نے بتایا جی اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ 7 دن علی المرتضیٰ سوچتے رہے کہ اب اس کا نام کیا رکھوں، پھر خیال آیا کہ جس دن بیٹا ہوا ہے اس دن میرا دوست کیا ہے۔ آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کی نسبت سے اپنے شہزادے کا نام عمر رکھا، بیٹا مولا علی کا، والدہ کا نام ام حبیبہ، نام بیٹے کا عمر رکھا مولا علی نے۔ مزے والی بات ہے یہ بھی شہید کربلا ہے۔ مجلس سنی کبھی ان کے نام کی؟ کوئی نوحہ، کوئی مرثیہ، کوئی اشتہار؟ شہید کربلا ہے۔ 5واں نکاح حضرت علی المرتضیٰ کا، بیوی کا نام لیلہ بنت مسعود الدارمیہ، بطن سے اللہ نے 2 بیٹے دیے، پہلے کا نام عبید اللہ، دوسرے شہزادے کا نام مولا علی نے حضرت ابو بکر رکھا۔ مزے والی بات ہے یہ بھی شہید کربلا ہے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبید اللہ بن علی اور حسین بن علی، یہ 7 بیٹے مولا علی کے کربلا میں شہید ہوئے، جن میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی شیعہ مجلس میں ان 3 بیٹوں کا نام تک نہیں لیا گیا، حالانکہ یہ کربلا کے شہید ہیں۔ ان کے نام کا نہ کوئی نوحہ ہے، نہ کوئی مرثیہ ہے، نہ کوئی پرسہ ہے۔ ان بیٹوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہے؟ کیونکہ علی المرتضیٰ نے ان کا نام حضرت ابو بکر عمر عثمان رکھا ہے۔ تو یہ دشمنی ان سے تو نہ ہوئی، یہ تو علی پاک سے ہوئی، کیونکہ ان کی بات پہ اعتراض ہے نا کہ ہاں جی یہ نہ کیوں رکھا جی تسا تے ایسا نہ نہیں لینا تھوڑے منڈیاں کیونکہ تسا نہ رکھے، تو یہ تو علی پاک سے دشمنی کی۔ تو ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان۔ امام حسین نے اپنے شہزادے امام زین العابدین کی کنیت بھی ابو بکر رکھی۔ مولا علی کے 2 بیٹے ابو بکر، اور حضرت امام
زین العابدین کی کنیت ابو بکر، یہ امام زین العابدین نے اپنی کنیت رکھی انوار نعمانیہ میں، اور امام علی رضا کی کنیت ابو بکر، اور اسی طرح حضرت عمر کے نام پہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، مولا علی نے عمر رکھا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اچھا اب خلاصہ دیکھیں، عقیدہ ہم نے لینا تھا مولا علی سے، تو مولا علی نے کیا عقیدہ دیا کہ میں نے تو اپنی اولادوں کے نام ان کے نام پر رکھ کے بتایا ہے، یہ جو گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہے ہیں نا، یہ خدا کو بھی بڑے پیارے لگتے ہیں، یہ مصطفیٰ کو بھی بڑے ہی پیارے لگتے ہیں، فرمایا اتنا ہی نہیں علی المرتضیٰ کو بھی پیارے لگتے ہیں۔